ماں تو سیدزادی نہیں تھی، قاسم کی ماں تو سیدزادی نہیں تھی، اکبر کی ماں کی سیدزادی نہیں تھی۔ نوجوانوں میں نے تو یہی پڑھا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو لے کے چلے قربانی کے لیے، لے کے چلے قربانی کے لیے، تو 2 قدم بڑھے یا آگے جناب حاجرہ آئی۔ ابراہیم میں اعتراض نہیں کرتی، لیکن تو دوست کے دعوت پر جا رہا ہے، سیدزادی نہیں تھی، اکبر کی ماں کی سیدزادی نہیں تھی۔ نوجوانوں میں نے تو یہی پڑھا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو لے کے چلے قربانی کے لیے، لے کے چلے قربانی کے لیے، تو 2 قدم بڑھے یا آگے جناب حاجرہ آئی۔ ابراہیم میں اعتراض نہیں کرتی، لیکن تو دوست کے دعوت پر جا رہا ہے، خدا جانے میرے بیٹے کو پانی کب ملے۔ نوجوانوں بزرگوں یہی الفاظ رونے کے لیے کافی ہے۔ ابراہیم خدا جانے میرے بیٹے کو کھانا کب ملے، میرے بیٹے کو پیاس نہ لگے، میرے بیٹے کو بھوک نہ لگے، مجھے 2 منٹ دو کہ میں اپنے بیٹے کو کھانا بھی کھلاؤں، اپنے بیٹے کو کھانا بھی کھلاؤں، پانی بھی پلاؤں۔ میرے دوستو جناب حاجرہ نے جناب اسماعیل کو پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، لیکن جناب اسماعیل جب واپس آئے صحیح سلامت اپنے گھر میں، آخرکار جناب حاجرہ تھی، بچہ چھوٹا تھا، دوسرے دن جب نہلایا، جیسے ہی جناب اسماعیل نے کرتا اتارا یا جناب حاجرہ نے گردن پر داغ دیکھی، داغ دیکھنی تھی یا جناب ابراہیم کو بلایا، ابراہیم سچ بتا یہ میرے بیٹے کے گردن پر کائے کا نشان ہے۔ جناب ابراہیم نے ساری بات بتائی کہ یہ چھری کا نشان ہے، لیکن اللہ نے دمبا بھیج کر آپ کے بیٹے کو بچایا۔ خدا کی قسم تاریخ کے یہی جملے ملے کہ بی بی مومنہ تھی، اعتراض تو نہیں کیا، لیکن نفسیاتی طور پر مریض ہو گئی اور یہ سوچنے لگی یا اللہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا مر جاتا، یا اللہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا قتل ہو جاتا، اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا۔ 3 دن بی بی نے نہ کھایا نہ پیا اور تیسرے دن جناب حاجرہ مر گئی۔ قبلہ جب میں نے یہ روایت پڑھی میں نے کہا آقا دادی حاجرہ معاف کرنا، معاف کرنا، تم نے اپنے بیٹے کے گردن پر چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھی تھی، تمہارا بیٹا پیاسا نہیں تھا، تم نے اپنے بیٹے کی لاش گرم زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھی تھی۔ ارے بی بی بات سن کر مر گئی، ذرا کربلا میں تو آؤ، ذرا کربلا میں تو آؤ، بیٹی دیکھ رہی ہے باپ قتل ہو رہا ہے، ہاں ہاں بیٹی دیکھ رہی ہے بابا قتل ہو رہا ہے، اداداران حسین، ہاں 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 میرے دوستوں میرے بزرگوں یہی سبب تھا، بیٹی دیکھ رہی تھی بابا قتل ہو رہا تھا۔ خود شمر کے یہ الفاظ ہیں، جب یزید نے پوچھا شمر تم نے حسین کو کیسے قتل کیا؟ کہا یزید میں بڑا ظالم ہوں لیکن بڑی بے دردی سے حسین کو قتل کر کے آیا۔ کہا کیسے قتل کیا؟ کہا جب میں نے حسین کے گردن پر خنجر رکھا تو ایک 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنا گردن حسین کے گردن پر رکھا اور مجھے کہا شمر میں حسین کی بیٹی سکینہ، پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو، پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو۔ یزید نے پوچھا شمر پھر تم نے کیا کیا؟ کہا یزید میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے 4 سال کے بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور بالوں میں ہاتھ ڈال کر دور کیا اور کہا پھر میں ذبح کرنے لگا تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یزید جب سکینہ کا بس نہ چلا تو کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی اور کہا چاچا بس آؤ میرا بابا قتل ہو رہا ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ ارے ہاتھ آداران حسین، اسی لیے تو آیت اللہ زنجانی نے ایک عجیب جملہ لکھا،
جب شام غریباں آ گئی، آج سکینہ پانی نہیں مانگتی، ہاں دور ریت کے ٹیلے پر بیٹھی ہوئی ہے، جناب زینب پہرا دے رہی ہے، جناب زینب پہرا دے رہی ہے۔ یا خدا جانے ایک مرتبہ بی بی زینب نے نجف کی طرف منہ کیا اور نجف کی منہ طرف کر کے کہا یا علی ادرکنی، بابا جنگل میں رل گئی، بابا علی پہرا دے رہی ہوں۔ یا یہ کہنا تھا، یا جناب زینب نے ایک گھوڑے سوار کو دیکھا، پوچھا کون ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے عبادت کے لیے ہے، یہ ہمارے عبادت کے لیے ہے۔ بی بی زینب نے کہا کون ہے؟ آپ کو پتا نہیں کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں؟ یا گھوڑے سوار نے کہا مجھے نام بڑا اچھا لگا، پھر بتاؤ کون ہو، کس کی بیٹی ہو؟ کہا میں زینب علی کی بیٹی ہوں۔ تیسری مرتبہ کہا پھر بتاؤ۔ جب تیسری مرتبہ کہا کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں، یا گھوڑے سوار نے نقاب اتاری، گھوڑے سے اترا اور کہا بیٹا پہچانا نہیں؟ آپ بلائیں اور میں نہ، بیٹا آپ بلائیں میں علی نہ ہوں، بیٹا آپ بلائیں میں علی نہ ہوں، میں آ گیا ہوں کوفے سے، میرے دوستوں بی بی زینب نے بابے کو گلے لگایا، خدا جانے کیا کہا ہوگا۔ ہر بی بی آئی، کسی نے کہا حسین کا بڑا ارمان، کسی نے کہا عباس کا بڑا ارمان، لیکن آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ علی دیکھ رہے ہیں کہ سکینہ دور کھڑی ہو رہی ہے، سر بھی ہلا رہی ہے، رو بھی رہی ہے۔ علی آگے بڑھے، سکینہ کو گلے لگایا۔ اما سکینہ دادا پر ناراضگی ہے؟ ننے ہاتھ جوڑے، دادا ناراضگی تو نہیں، لیکن آج تو پتا آپ کو چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ دادا یہ تو آپ کو پتا چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ دادا پھوپھی زینب آپ کی بیٹی تھی نا، بابا پھوپھی زینب آپ کی بیٹی تھی نا۔ جب بیٹی نے پکارا تو کوفے سے پہنچ گئے، اور جب میرا بابا قتل ہو رہا تھا میں کربلا کے میدان میں دوڑتی رہی، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ بابا اس وقت کہاں تھے دادا جب میرا پیسہ بابا مارا گیا؟ یا اللہ یا اللہ، یہ ننگے سر دور دور سے آئے ہیں، یا اللہ ان کے دین اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر، ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے نوجوانوں کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما، ہمارے بزرگوں کو بڑی زندگی عطا کر، ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو بڑی زندگی عطا کر، ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، یا اللہ ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر، اور یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں علی کے محب حسین کے عزادار بس رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھ، یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا کر کہ وہ محمد آل محمد کو پہچاننے کی کوشش کریں، یا اللہ جو مومن بیمار ہیں ان کو مکمل صحت یابی عطا کر، خاص کر کے ہمارے بزرگ شیخ عنایت حسین، یا اللہ علیل ہے تجھے واسطہ ہے بیمار مدینہ کا، تجھے واسطہ ہے حسین کی بیٹی سکینہ کا، اس کو مکمل صحت یابی عطا کر، اور یا اللہ جو مومن جو نیک تمنائیں لے کر آئے ہیں ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر۔ آخر میں ایک سورۃ فاتحہ مرحوم کرنل حیدر کی ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم